सोचिए फैशन की दुनिया एक जुए की तरह है। बिल्कुल, एक बहुत बड़ा जुआ। एक डिजाइनर महीनों लगाता है, अपनी पूरी तख्लीकी तवानाई, अपनी जान लगा देता है एक कलेक्शन में, और फिर उसे मार्केट में फेंक कर बस उम्मीद करता है कि वो चल जाए। और ज्यादातर ऐसा नहीं होता। लेकिन क्या हो अगर अगर ये जुआई खत्म कर दिया जाए, अगर आपको पहले से ही पता हो कि लोग क्या खरीदेंगे। यही वो इनकलाब है जिस पर आज हम बात करने वाले हैं। हमारे पास हीरा कलेक्शन की तरफ से कुछ मवाद है जिससे पता चलता है कि मस्नूई ज़हानत यानी एआई अब सिर्फ एक तस्वर नहीं, बल्कि एक हकीकत बन चुकी है। जी, फैशन इंडस्ट्री का एक अहम हिस्सा बन चुकी है। आज हम ये समझेंगे कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है, और सबसे अहम सवाल, क्या ये इंसानी तख्लीकी सलाहियत को बढ़ावा दे रही है या उसे खत्म कर रही है। ठीक है, तो आइए इसकी गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि फैशन इंडस्ट्री में आखिर मसला क्या है जिसे एआई हल करने की कोशिश कर रहा है। ये सिर्फ खूबसूरत कपड़े बनाने का नाम तो नहीं है ना? है ना? बिल्कुल नहीं। देखें, पर्दे के पीछे ये एक बहुत पेचीदा बिजनेस है। रुवायती तौर पर एक ब्रांड का कलेक्शन यूं समझें कि 65% तक कामयाब होता है। सिर्फ 65%? मतलब बाकी 35% का क्या होता है? वो जाया हो जाता है, या तो फरोख्त नहीं होता है या फिर उसे बहुत बड़ी रियायत पर बेचना पड़ता है। ओह। ये ना सिर्फ एक बहुत बड़ा माली नुकसान है, बल्कि माहौल के लिए भी एक तबाही है। वो सारा कपड़ा, पानी और वो सारे वसाइल जो उन 35 कपड़ों पर लगे, वो सब जाया हो गए। तो फैशन की दुनिया का सबसे बड़ा चैलेंज अंदाजा लगाना है, और यहीं पर एआई आता है, एक ऐसे टूल के तौर पर जो अंदाजों को हकीकत से बदलने का वादा करता है। बिल्कुल। लेकिन ये करता कैसे है? ये कोई जादू तो नहीं है कि उसे मालूम हो जाए कि अगले साल गर्मियों में लोग क्या पहनना चाहेंगे। नहीं, जादू नहीं, ये खालिस डेटा साइंस है। इसका पहला कदम है जिसे कहते हैं प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स यानी पेशगोई। मौजूद स्टाइल्स तक का तज्जिया करता है। अच्छा। इसकी मिसाल बिल्कुल मौसमियात की तरह है, जो पुराने मौसमी पैटर्न्स को देखकर मुस्तकबिल की पेशगोई करते हैं। इसी तरह एआई बताता है कि 80s की दहाई के पावर शोल्डर्स या 2000 की दहाई के लो राइज जीन्स का ट्रेंड वापस आ सकता है। एक मिनट रुकिए, फैशन तो मौसम की तरह नहीं है। फैशन तो बगावत का नाम है, कुछ नया करने का नाम है। अगर हम सिर्फ माजी को देखते रहेंगे तो नए आइडियाज कहाँ से आएंगे? सही। ये तो ऐसा ही है जैसे आप पीछे देखकर गाड़ी चलाने की कोशिश कर रहे हो। आपने बिल्कुल सही नुक्ता उठाया है, और यहीं पर इस अमल का दूसरा ज्यादा दिलचस्प मरहला आता है। वो क्या है? उसे कहते हैं ट्रेंड फोरकास्टिंग। यहाँ एआई सिर्फ माजी को नहीं देखता, बल्कि हाल पर नजर रखता है। हाल पर? मतलब ये दुनिया भर के फैशन ब्लॉग्स, इंस्टाग्राम पर लाखों इन्फ्लुएंसर्स की पोस्ट्स, और बड़े फैशन वीक्स जैसे पेरिस और मिलान में जो नए डिजाइन्स आ रहे हैं, इन सब को हकीकी वक्त में मॉनिटर करता है। वाह। ये देखता है कि कौन से नए रंग, कौन से कपड़े और कट्स के बारे में लोग बात करना शुरू कर रहे हैं। तो ये सिर्फ ये नहीं देख रहा है कि क्या बिक रहा है, बल्कि ये भी देख रहा है कि किस चीज के बारे में सरगोशियां हो रही हैं। ये तो ऐसा है जैसे पूरी दुनिया के फैशन पर कान लगाकर बैठा हो। बिल्कुल। और ये हमें तीसरे और सबसे ताकतवर मरहले पर लाता है, अच्छा। जिसे कहते हैं सेंटिमेंट एनालिसिस, यानी जज्बात का तज्जिया। ये सबसे अहम हिस्सा है। जज्बात का तज्जिया? ये कैसे काम करता है? देखें, एआई सिर्फ ये नहीं गिनता कि हरे रंग का जिक्र कितनी बार हुआ है। ये समझने की कोशिश करता है कि लोग उस हरे रंग के बारे में क्या महसूस कर रहे हैं। ओह, ये तो बहुत दिलचस्प है। क्या वो कह रहे हैं वाह ये रंग कितना ताजा है, या वो कह रहे हैं उफ ये रंग कितना अजीब है। क्या वो इसे शादियों से जोड़ रहे हैं या दफ्तर के लिबास से। सही। ये जज्बात का तज्जिया ही वो चीज है जो एक अच्छे डिजाइन को एक बेस्ट सेलर बनाती है, क्योंकि वो लोगों के एहसासात से जुड़ा होता है। ये तो हैरान कुन है। यानी एआई सिर्फ डेटा नहीं पढ़ रहा, बल्कि इंसानी जज्बात को समझने की कोशिश कर रहा है। लेकिन अच्छा, ये सब मालूमात, माजी का डेटा, हाल के रुझानात और लोगों के जज्बात, इन सब से एक पहनने के काबिल लिबास कैसे बनता है? हम्म। मेरा मतलब है, एक ज़हीन कंप्यूटर और एक दर्जी में बहुत फर्क है। हेरा कलेक्शन इस मालूमात को एक हकीकी शर्ट या लिबास में कैसे बदलता है? ये एक बहुत अहम सवाल है। एआई खुद कपड़े नहीं सीता, वो डिजाइनर को एक बहुत ही ताकतवर ब्रीफिंग देता है। ब्रीफिंग?
کس طرح کی؟ دیکھیں، روایتی طور پر ڈیزائنر ایک خالی کینوس سے شروع کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید اس سیزن میں نیلا رنگ اچھا لگے گا، یہ ایک اندازہ ہے۔ جی لیکن اے آئی سے چلنے والے ماڈل میں ڈیزائنر کو ایک رپورٹ ملتی ہے جس میں لکھا ہوتا ہے ڈیٹا کے مطابق اس سیزن میں 20 سے 30 سال کی خواتین میں لائلیک اور سیج گرین رنگ مقبول ہو رہے ہیں۔ اچھا، وہ ڈھیلے ڈھالے آرام دہ سلویٹس پسند کر رہی ہیں اور کاٹن لینن جیسے قدرتی کپڑوں میں دلچسپی دکھا رہی ہیں۔ تو ڈیزائنر کا آدھا کام تو پہلے ہی ہو گیا، اسے اندازہ لگانے کی ضرورت نہیں، اسے ایک واضح سمت مل جاتی ہے۔ بالکل، اس سے تو پورا عمل بہت تیز ہو جاتا ہوگا، ہے نا؟ بہت زیادہ تیز۔ جہاں پہلے ایک ٹرینڈ کو رن وے سے سٹور تک پہنچنے میں 6 سے 8 مہینے لگتے تھے، اب یہ عمل چند ہفتوں میں مکمل ہو سکتا ہے۔ چند ہفتوں میں؟ جی، لیکن اصل جادو نتیجہ ہے۔ یادیں ہم نے شروع میں بات کی تھی کہ روایتی کلیکشنز 65% کامیاب ہوتے ہیں۔ جی مجھے یاد ہے۔ ہیرا کلیکشن جیسے برانڈز کے فراہم کردہ ڈیٹا سے پتہ چلتا ہے کہ اے آئی کی مدد سے تیار کردہ کلیکشنز 90% تک لوگوں کی مانگ پوری کرتے ہیں۔ 90%؟ یہ 25% کا فرق تو بہت بڑا ہے۔ یہ صرف اعداد و شمار نہیں ہے، یہ تو پوری کمپنی کی قسمت بدل سکتے ہیں۔ یہ صرف کمپنی کی قسمت نہیں بلکہ پوری انڈسٹری اور ہمارے سیارے کی قسمت بدل سکتا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اس 25% فرق کا مطلب ہے کہ بہت کم کپڑا ضائع ہو رہا ہے، کم فیکٹریاں چل رہی ہیں، کم پانی استعمال ہو رہا ہے اور فیشن کا ماحول پر بوجھ کم ہو رہا ہے۔ صحیح۔ یہ فاسٹ فیشن کے تصور کو بدل رہا ہے۔ اب یہ صرف تیز نہیں بلکہ تیز ہونے کے ساتھ ساتھ ذہین بھی ہے۔ آپ صرف وہی بنا رہے ہیں جس کی واقعی ضرورت ہے۔ اور کاروباری لحاظ سے دیکھیں تو اگر آپ کا 90% سٹاک بک جاتا ہے تو آپ کو بڑی سیل لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ بالکل، آپ کا منافع بڑھتا ہے اور آپ کا کاروبار زیادہ مستحکم ہوتا ہے۔ یہ تو ہر لحاظ سے ایک جیت کی صورتحال لگتی ہے، لیکن اس سب میں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ انسان کا ہے۔ اگر مشین آپ کو بتا رہی ہے کہ کیا ڈیزائن کرنا ہے تو پھر ڈیزائنر کا کیا کام رہ گیا؟ کیا ان کی نوکریاں خطرے میں ہیں؟ یہ خوف ہر اس صنعت میں پایا جاتا ہے جہاں اے آئی قدم رکھ رہا ہے، لیکن فیشن میں کم از کم ابھی تک صورتحال بالکل مختلف نظر آتی ہے۔ واقعی؟ جی، اے آئی ڈیزائنر کی جگہ نہیں لے رہا بلکہ اسے ایک کو پائلٹ یا ایک ذہین اسسٹنٹ فراہم کر رہا ہے۔ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں؟ عملی طور پر یہ کیسا لگتا ہے؟ ضرور۔ تصور کریں آپ ہیرا کلیکشن میں ہیڈ ڈیزائنر ہیں۔ پہلے آپ کا دن شروع ہوتا تھا درجنوں میگزینز دیکھنے سے، مختلف شہروں کے بازاروں میں گھومنے سے اور گھنٹوں تک موڈ بورڈز بنانے سے۔ یعنی بہت زیادہ تحقیق۔ جی، بہت زیادہ تحقیق۔ اب آپ کا دن شروع ہوتا ہے ایک اے آئی ڈیش بورڈ سے جو آپ کو بتاتا ہے پچھلے 24 گھنٹوں میں کراچی میں پف سلیوز والی کرتی کی تلاش میں 300% اضافہ ہوا ہے۔ واہ! اب آپ کا کام تحقیق کرنا نہیں بلکہ اس معلومات کو اپنی تخلیقی صلاحیت سے ایک خوبصورت ڈیزائن میں ڈھالنا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ڈیزائنرز کو اب ڈیٹا سائنٹسٹ بننا پڑے گا؟ کیا انہیں کوڈنگ سیکھنی پڑے گی؟ ضروری نہیں، انہیں ڈیٹا کو پڑھنا اور سمجھنا سیکھنا ہوگا۔ اچھا۔ دیکھیں، اے آئی انہیں کیا بتاتا ہے، یعنی کون سے رنگ، کٹس اور پیٹرن مقبول ہو رہے ہیں، لیکن کیسے، یعنی ان عناصر کو ملا کر ایک ایسا شاہکار تخلیق کرنا جو نہ صرف خوبصورت ہو بلکہ ایک کہانی بھی بیان کرے، یہ آج بھی اور ہمیشہ ڈیزائنر کا ہی کام رہے گا۔ صحیح۔ مشین آپ کو بہترین اجزا لا کر دے سکتی ہے، لیکن مزیدار کھانا پھر بھی ایک ماہر شیف ہی بناتا ہے۔ یہ انسانی ہنر اور مشین کی کارکردگی کا بہترین امتزاج ہے۔ مجھے یہ بات سمجھ آ رہی ہے، کارکردگی، پائیداری اور منافع، یہ سب بہت متاثر کن ہے، لیکن ویسے میرے ذہن میں ایک خدشہ ہے۔ وہ کیا؟ اگر ہیرا کلیکشن اور اس جیسے دوسرے تمام بڑے برانڈز ایک ہی قسم کا اے آئی استعمال کر رہے ہیں جو ایک ہی انسٹاگرام اور فیس بک ڈیٹا کو دیکھ رہا ہے تو کیا اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ سب کے ڈیزائن ایک جیسے نظر آنے لگیں گے؟ کیا ہم ایک ایسے دور میں داخل ہو رہے ہیں جہاں فیشن محفوظ، پیش گوئی کے قابل اور تھوڑا بورنگ ہو جائے گا؟ اصلیت اور انفرادیت کا کیا ہوگا؟ یہ اس ٹیکنالوجی پر سب سے بڑی اور جائز تنقید ہے، اور یہ ایک حقیقی خطرہ ہے کہ ہم ایک فیشن ایکو چیمبر میں پھنس جائیں۔ ایکو چیمبر؟
جی، جہاں اے آئی صرف وہی دکھاتا رہے جو پہلے سے مقبول ہے اور نئے انقلابی آئیڈیاز کو نظر انداز کر دے۔ اگر ہر کوئی ڈیٹا کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا تو وہ کون ہوگا جو کچھ بالکل نیا اور غیر متفقہ تخلیق کرے گا؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا مطلب ہے کہ ہمیں اے آئی کو ایک حد تک ہی استعمال کرنا چاہیے؟ اس کا حل ٹیکنالوجی کے استعمال کے طریقے میں ہے۔ ذہین برانڈز اے آئی کو صرف مرکزی دھارے کے رجحانات تلاش کرنے کے لیے استعمال نہیں کر رہے، تو پھر کس لیے کر رہے ہیں؟ وہ اسے چھوٹے ابھرتے ہوئے مائکرو ٹرینڈز تلاش کرنے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہیں۔ شاید ڈیٹا یہ دکھائے کہ ایک بہت چھوٹے سے گروپ کو ایک خاص قسم کی کڑھائی پسند آ رہی ہے۔ اچھا، ایک بڑا برانڈ اسے نظر انداز کر سکتا ہے، لیکن ایک ہوشیار برانڈ اس چھوٹے سے رجحان کو پکڑ کر ایک نیا منفرد کلیکشن بنا سکتا ہے۔ صحیح۔ اور اس کے علاوہ، جیسا ہم نے کہا، ڈیٹا صرف شروعات ہے۔ دو ڈیزائنرز کو ایک ہی ڈیٹا دیا جا سکتا ہے اور وہ دونوں بالکل مختلف چیزیں تخلیق کریں گے۔ انسانی تخلیقی صلاحیت کا جادو یہیں کام آتا ہے۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اے آئی فیشن میں اندازے اور جوئے کو ختم کر رہا ہے۔ بالکل، یہ برانڈز کو زیادہ ذمہ دار، ماحول دوست اور منافع بخش بنا رہا ہے۔ اور یہ ڈیزائنر کو فارغ نہیں کر رہا، بلکہ اسے تحقیق کے بوجھ سے آزاد کر کے زیادہ تخلیقی ہونے کا موقع دے رہا ہے۔ جی، اگر ہم ساری بات کو سمیٹیں تو یہ فیشن کی دنیا کو زیادہ جمہوری بنا رہا ہے۔ جمہوری؟ وہ کیسے؟ اب فیصلے صرف چند ایڈیٹرز یا ڈیزائنرز کے ذاتی ذوق پر مبنی نہیں، بلکہ لاکھوں عام لوگوں کی پسند اور ناپسند کی عکاسی کرتے ہیں۔ کلیکشنز اب لوگوں کے زیادہ قریب ہیں کیونکہ وہ انہی کے ڈیٹا سے بنائے گئے ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ اے آئی صرف ایک ٹول نہیں، بلکہ فیشن انڈسٹری کے پورے ڈھانچے کو بدلنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ اسے زیادہ سمارٹ، تیز اور ذمہ دار بنا رہا ہے۔ جی، یہ ایک بہت بڑی تبدیلی ہے جس کے اثرات ہمیں آنے والے سالوں میں نظر آئیں گے۔ بالکل۔ اور آخر میں یہ ایک اہم سوال چھوڑ جاتا ہے جس پر غور کرنا چاہیے۔ ابھی تک ہم نے بات کی کہ اے آئی یہ پیشگوئی کر رہا ہے کہ لوگ کیا پہننا چاہتے ہیں۔ لیکن کیا ہوگا جب اے آئی اتنا ذہین ہو جائے کہ وہ ہمارے ذاتی ڈیٹا، ہماری پسندیدہ فلمیں، موسیقی، سفری مقامات کو دیکھ کر ہمارے لیے ایک ایسا لباس ڈیزائن کرے جس کے بارے میں ہم نے خود بھی نہیں سوچا تھا کہ ہمیں پسند آئے گا؟ تب کیا ہوگا؟ تب انفرادیت کی تعریف کیا ہوگی؟ کیا اصل سٹائل وہ ہوگا جو ہم خود منتخب کریں، یا وہ جو ایک الگورتھم